السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو ہم بتائیں گے فلسطین کے حوالے سے بڑی تاریخی معلومات بھی ہے اور کچھ اپڈیٹس بھی ہیں، اور اسلامی دنیا کا رد عمل کیا ہے، اور اس پہ دنیا جو اقوام متحدہ سمیت جو دیگر ادارے ہیں، عالمی برادری ہے، ان کی کس طرح کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ بڑی بھیانک صورتحال رہی۔ اتوار تک جو ہے وہاں تقریباً 181 ڈیتھ رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی ڈیڈ باڈیز جو ہے ہاسپیٹلز میں پہنچی ہیں، جبکہ ابھی بھی ملبے کے ڈھیر تلے کئی لاشیں دفن ہیں، درجنوں کی تعداد میں، جن کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ کام جاری ہے، چونکہ مسلسل اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ 1200 سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ زخمی ہاسپیٹلز میں پہنچے ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں، اور جو مرنے والے 181 ہے افراد جن کی رپورٹ ہوئی ہے ڈیتھ، ان میں 54 سے زائد جو ہے بچے بتائے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ہے نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی بمباری جو ہے وہ فل فورس کے ساتھ جاری رہے گی۔ اتوار کو ہی ہم نے دیکھا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا، ورچوئل اجلاس تھا، جس میں مغربی ممالک اکثر یہی کہتے رہے کہ حماس جو ہے ایک القاعدہ جیسی تنظیم ہے، اور جو اسرائیل ہے اس کو سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کرنے سے جو ہے وہ روکنے کی گزارشیں کرتے رہے۔ اور بڑے افسوس کی بات کہ 57 اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کا بھی اجلاس ہنگامی بلایا گیا سعودی عرب میں، لیکن اس میں بھی جو ٹرکش فارن منسٹر تھے اور پاکستانی فارن منسٹر، ان کا موقف بڑا کلیئر تھا، ایران کا بھی، کہ جب تک فلسطین کی ریاست کا قیام نہیں ہوگا تب تک جو ہے اسرائیل اور یہ تنازع جھگڑا چلتا رہے گا، اور یہ انسانی المیہ جو ہے اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یو این کی سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق جو ہے یہ تصفیہ کیا جائے اور فلسطین کی ریاست قائم کی جائے۔ دیکھیں، اس میں فلسطینی ریاست جو نمائندے ان کے رہے، جب یہ یو این نے دیا تھا ڈویژن پلان، اور اس کا بھی تھوڑا تاریخی پس منظر بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ 1517 سے لے کے 1917 تک جو ہے فلسطین کا جو یہ ایریا ہے یہ اوٹومن امپائر کا حصہ رہا، اور سیرین اوٹومن امپائر جو ہے اس کو کنٹرول کرتا تھا۔ جب پہلی جنگ عظیم لگی تو اس کے بعد جو ہے 1917 میں ایک بیلفورڈ ایگریمنٹ ڈکلیریشن جو ہے وہ ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے کہا کہ جی وہ جو دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں یہودی، ان کی ایک جو ہے فلسطین کے جو عرب ہیں اس ایریا میں ایک ریاست کا قیام ہونا ضروری ہے۔ اور اس 1917 سے لے کے جب اوٹومن امپائر ٹوٹا تو بہت ساری جو ریاستیں تھیں، عرب ریاستیں، وہ برطانیہ کے کالونی بن گئے، جس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ پھر 26 مئی 1948 کو اسرائیل جو ہے اس کا باقاعدہ وجود عمل میں آیا، اور جب یہ یو این میں گئے کہ ان کی اتھینٹیکیشن ہو، ان کے بطور ریاست جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، تو حالانکہ اس وقت جو برٹش MP تھے، نمائندہ تھا اس وہاں یو این میں، انہوں نے ایبسٹین کیا تھا، بہرحال اسرائیل جو ہے وہ بن گیا، جس پہ عربوں نے بڑا تاؤ دکھایا، مخالفت کی۔ اس وقت سارے عرب کٹھے تھے، اور پھر بعد میں جب جو یہ معاملہ تنازع چلا تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک پلان دیا، جس میں انہوں نے جو فلسطین کے عرب علاقے تھے وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کافی جو حصہ تھا وہ کچھ اسرائیل کو ملا، کچھ جو ہے وہ فلسطین کو ملا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یروشلم ہے یہ ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس سٹی ہے، تو لہٰذا اس کی جو ارینجمنٹ ہوگا وہ انٹرنیشنل ارینجمنٹ کے تحت جو ہے وہ ہوگا، وہ نہ فلسطین کو ملے گا نہ جو ہے وہ اسرائیل کو ملے گا۔ لیکن وہ پلان جو تھا وہ تقسیم والا فلسطینی قیادت نے اس وقت مسترد کر دیا، جس کے بعد اسرائیل جو ہے ایک منظم ریاست کے طور پہ مضبوط ہوتا رہا۔ حالانکہ اس کے خلاف عربوں نے مل کے کئی جنگیں کی، لیکن اس میں
اسرائیل اتنا طاقتور تھا چونکہ اس کے بیک پہ مغربی ممالک بھی تھے، برطانیہ سمیت، اور جو ہے امریکہ سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کہ حمایتی تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو یہ شے ملی، اور اتنے سارے عرب ممالک مل کے بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور 1967 کی جو جنگ لگی، عرب اسرائیل جنگ، اس وقت سے کے بعد سے بھی کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ہر دفعہ نقصان جو ہے وہ عربوں کا ہوا۔ لبنان پہ قبضہ کیا، اردن پہ قبضہ کیا اسرائیل نے، مصر پہ قبضہ کیا، شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ ہوا، اور پھر بعد میں جو ہے سب نے جو ہے وہ صلح و صفائی کر کے اپنے وہ مقبوضہ علاقے اسرائیل سے واپس لیے۔ اور اسرائیل کا جو ہے ظاہر ہے کہ دماغ خراب ہوتا گیا، وہ کئی فلسطینی علاقے جن کو یو این نے دیے تھے فلسطین کو، ان پہ قابض ہوتا رہا، اور ان پہ جو ہے وہاں پر کچھ فلسطینی لوگوں سے لینڈ بھی خریدتا، مکان پلاٹ خریدتے رہے، اور ان کو جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے بے دخل کیا گیا، اور کبھی پرتشدد واقعات کی وجہ سے۔ اب حال ہی میں جو سلسلہ ہوا ہے وہ بیت المقدس کا جو ایریا ہے، اس کے یروشلم کے جو ہے میں وہاں سے جو ہے جو شیخ جراح کا ایریا ہے، وہ وسنٹی ہے، وہاں سے لوگوں کو بے دخل کر رہے ہیں، اور جھوٹے جو ہے وہ دعوے بنا کے، ڈیل بنا کے، اور ان کو فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے کہ نکلو۔ اور مغربی میڈیا کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ان کی پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، اور حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جعلی کھاتے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی بیس پہ جھوٹے کلیم داخل کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے یہودیوں کو، اور جو عرب ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کو جو ہے وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ حماس کی کیا مین پاور ہے؟ چند ہزار، 2000-1500 میں بھی جو ان کے فائٹر ہیں، اور اس کی جگہ جو ہے اسرائیل کی تقریباً 2 لاکھ فوج ہے، ریگولر ایئر فورس ہے، بمباری کرتے ہیں، ان کے پاس تو ایئر شکن جو طیارہ شکن میزائل ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو کیسے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک ڈیفنس لیس پیپل ہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے بڑی زبردست ادھر OIC کی میٹنگ میں بھی بات کی کہ فلسطین کی ریاست کے قیام تک کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو ڈیفنس لیس لوگ ہیں غزہ کے، ان پہ آپ اتنی ایئر پاور کے ساتھ بمباری کر رہے ہیں، تو اس کا کیا میچ ہے؟ $20.5 ارب اسرائیلی فوج کی، 2 لاکھ فوج ہے، $20.5 بلین جو ہے وہ ان کی بجٹ ہے، جو پاکستان کے بجٹ سے، فوج دفاعی بجٹ سے دگنی ہے۔ تو اتنی بدمست اور با اختیار اور مکمل جو فوج ہے، وہ کیا حشر کرے گی نہتے لوگوں کا؟ اسرائیل کے پاس تو آئرن ڈوم بھی انہوں نے بنا لیا ہے جو پورے سٹیز کو جو ہے کور کرتا ہے۔ ان کا جو 90% جو میزائلز آتے ہیں شہری آبادی کی طرف، اسرائیل کی طرف، ان کو وہ فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ جو ان کا راڈار بیسڈ میزائل شکن سسٹم بنایا ہے انہوں نے، جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور بنکر بنے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں ان کے تو تحفظ کی خاطر، لیکن جو انسانی جانوں کا ضیاع اس طرف ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ بے گناہ انسان نہیں قتل ہونے چاہیے، اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ الٹیمیٹلی ہونا ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر UN کی میزبانی میں جو اس کی قرارداد ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔